إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى أيضا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من أرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا حمد و ثنا ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، بے حساب درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز حاضرین اور ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں محبت الہی، اس کے تقاضے، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی ایک بندے کو اللہ سے کیوں محبت کرنی چاہیے، محبت اس کے تقاضے کیا ہونی چاہیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسرے معبود ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ اللہ سے حد درجے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ نمازوں میں، عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا، ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا، ہمارا دل عبادتوں سے
کیوں معطر نہیں ہوتا؟ کیوں نمازوں سے، عبادات سے بیزارگی، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم عبادات پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے ہم عبادتیں کر رہے ہیں اس سے محبت میں کمی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑ کر عبادتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا عبادتیں اگر کر بھی لے عبادتوں کا وہ اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے حد درجے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بندوں کو ڈرا دینے والی، خواب غفلت سے بیدار کرنے والی آیت۔ مفسرین نے کہا کہ اس سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں وعدے کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے آبا و اجداد ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار۔ یہ تمام دنیاوی رشتے، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی، بیویاں، ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، یہ فطری محبتیں ہونی بھی چاہیے تاکہ حقوق ادا کر سکے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مال جو تم محبت کرتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان سے تمہیں ڈر ہے، تمہارے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ انسان کو اپنے مکان سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے ہر آرام کی چیز وہاں پر رکھتا ہے۔ انسان کو اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے تو پوری توجہ لگا دیتا ہے۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے مال کی حفاظت حد درجے کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، حتی امکان حفاظت کرتا ہے۔ یہ محبتیں اگر اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزوں سے محبت تمہیں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت سے بڑھ کر ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذابات میں سے کسی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھنے کا حکم دیا۔ دنیاوی محبتیں ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، ایک فطری محبت ہے، ایک کسبی محبت جو پیدا کرنی پڑتی ہے، جو عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی محبت کی اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے۔ جو بندے اللہ سے جس حد تک محبت کرتے ہیں اتنی زیادہ عبادت گزار، فرما بردار رہتے ہیں، ایمان اتنا تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک صاحب سوال کیے تھے کہ میں خطبے سنتا ہوں،
علماء بیان کرتے ہیں 2-4 آیتیں 2-4 حدیثیں، لیکن وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میرے بھائی، بیانات کو توجہ سے سننا چاہیے، بیانات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ہے، میرے اندر یہ خامی ہے، میں اپنے انداز میں اس کی اصلاح کروں گا۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، توجہ پورا کاروبار، گھر اور انگلیتے بیٹھے سوتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بیانات کا اثر کہاں ہوگا؟ ایمان میں تازگی کہاں آئے گی؟ عبادتوں میں مزہ کیسے آئے گا؟ اللہ سے حد درجے محبت ہوگی تو عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ یہی وجہ تھی صحابہ اللہ سے حد درجے محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرنے والے تھے، اس لیے دن میں ان کے اوقات میدان جہاد میں دشمنوں سے لڑنے میں گزرا کرتے تھے۔ وہاں پر نہ اے سی تھا، نہ کولر کا انتظام تھا، سخت عرب کی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، اور میدان جہاد میں دشمنوں کے وار پہ وار کھا رہے ہیں، جسم زخم زدہ ہو گیا ہے، خون نکل رہا ہے، لیکن ایمان کا مزہ، اللہ سے محبت، اللہ کے خاطر تکلیف برداشت کرنے کی یہ تڑپ انہیں اور دین میں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرا کرتی تھی۔ یہ تکلیفیں کوئی تکلیف نہیں دکھتی، اگر کوئی دھوپ میں 10 منٹ اگر آنکھ بند کر کے کھڑا رہے تو بے چین ہو جاتا، وہ ایسے دکھتا کہ وہ کسی قید میں ہے یا آگ میں ہے یا عذاب میں، لیکن قربان جائیے صحابہ کی زندگیوں پر، اور دن میں تو اتنی تکلیفیں، راتیں کیسی گزرا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ قیام اللیل میں جس رب کے لیے دن میں تکلیفیں برداشت کیے، اس رب کے لیے راتوں میں دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سجدوں میں راتیں گزر رہی ہے، قیام اللیل میں راتیں گزر رہی ہے، اسی لیے اللہ نے انہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو دنیا کے سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، نعمتیں دینے والا ہے، پانی کا ایک ایک گھونٹ اس کی جانب سے دیا ہوا ہے، کھانے کا ایک ایک دانہ اس کی جانب سے دیا گیا ہے، زندگی کا سکون، رات کی نیندیں، جس کے بعد آدمی حشاش بشاش زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ سب دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بندو اللہ رب العالمین سے محبت کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 31 میں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق عطا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت عطا کی؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندے سے مردے کو، مردے سے زندگی کو کون پیدا کرتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے، کون تدبیریں کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، دل گواہی دے گا کہ وہ اللہ ہے۔ اس اللہ سے ہم کو حد درجے محبت کرنی چاہیے، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر۔ جب آدمی اللہ سے محبت کرنے لگے گا تو اللہ والا بن جائے گا۔ دیکھیے جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے آدمی اس چیز پر پوری توجہ دیتا ہے، مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، ہم تمام جانتے ہیں۔ تو محبتیں اللہ کی محبت پر کبھی غالب آنی نہیں چاہیے، اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ بندوں کا سکون، راحت، اطمینان، یہ سب اللہ سے محبت سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ زندگی سے سکون نکال دے، کروڑوں روپے کچھ کام نہیں آئیں گے، بڑے بڑے محلات کچھ کام نہیں آئیں گے۔ دیکھیے بھی غریبوں کو فٹ پاتھ پر گہری نیند سوتے ہیں، نہ گھر ہوتا ہے نہ کوئی چیز، لیکن بڑے بڑے مالدار، قرضوں کا ٹینشن، دشمنوں کا ٹینشن، کاروبار کے نقصان کا ٹینشن،
بڑا محل ہے، اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں، اے سی ہے، دنیا کی ساری راحتیں گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن سکون زندگی میں نہیں ہے، گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ اللہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے، اللہ ہی سے ہمارا چین سکون، دلوں کی محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کس حد تک محبت کرنے والے تھے۔ اللہ سے جب بات کیے بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ، کتنا مزہ آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کا نقشہ سورہ طٰہٰ میں اس انداز میں کھینچا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ ایک لمبا جواب دیے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ نے کہا موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ختم جواب۔ لیکن اللہ سے محبت اور اللہ سے ہم کلام ہونے میں، اللہ سے بات چیت کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مزہ آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ ایک جواب نہیں بلکہ لاٹھی کے فوائد گناتے گئے۔ چند اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں، جس سے پتے جھڑاتا ہوں، جس سے ضرورت پڑنے پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس لاٹھی سے میں یہ کام لیتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں، یہ کام لیتا ہوں۔ جتنی باتیں کر رہے ہیں سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مزہ آ رہا ہے اللہ سے۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کثرت سے دعائیں کرنے کی تعلیم دی گئی، لمبے لمبے سجدے کیجئے، لمبے لمبے قیام کیجئے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بندے کو جوڑنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں نماز میں سکون نہیں مل رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، توجہ ادھر ادھر منتشر ہو رہی ہے، بھولی ہوئی چیزیں لوگوں کو کیا ہے نماز میں یاد آتی، اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نماز پہ تو توجہ دے رہے ہیں کہ جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر ہماری توجہ کم ہے۔ اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کے فیضان میں ہم نہا رہے ہیں، صبح شام گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیتے جا رہا ہے، مہلت پر مہلت دیتے جا رہا ہے۔ ہر چیز کرنے کے باوجود اللہ ہمیں سزا نہیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی جب تخلیق کی، ایک قانون مقرر کر دیا، عرش پر لکھ کر لگا دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، سبحان اللہ، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو غصہ دلاتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نعمتوں پر نعمتیں نچھاور کر رہا ہے۔ اگر ہمارے ماتحت کچھ غلام ہیں، نوکر ہے، کام کرنے والے ہیں، کبھی ہم سے ہماری نافرمانی کرے کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ کبھی ہم ہوٹل میں نہیں بیٹھے، ہوٹل میں جب بیٹھتے ہیں تو ویسے تو ہوٹلنگ مناسب نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ جتنا وقت کھانے پینے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو سکے لگانا چاہیے۔ دوستوں میں ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، راتوں میں پوری رات گزار دینا، یہ اچھے مومن کی نشانی نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے لیکن اچھے مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا مومن اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے کھانے پینے میں۔ تو ہوٹل میں جب جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوتا ہے، کام کرنے والے کچھ بھی غلطی کرے تو اتنی لعنتیں، اتنے گالیاں دیتا ہے۔ ایک معمولی مثال، ہمارے ماتحت نوکر رہتے ہیں، کچھ غلطی کر دیے، غلطی برداشت نہیں ہوتی، اگر غلطی بڑی ہے جس سے بڑا نقصان ہوا تو اس کو مار کر نوکری سے نکال دیتے ہیں۔
لیکن اللہ کی مہربانی ہے صبح سے شام تک زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانی، لیکن میرے رب کی مہربانی ہے کہ وہ مہلت پر مہلت دیتے جا رہا ہے، نعمتوں پر نعمتیں دیتے جا رہا ہے۔ ایک مثال بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک بہترین مثال پیش کی ہے کہ ایک جنگ میں کچھ قیدی آئے، ان میں ایک خاتون تھی جس کا دودھ پیتا بچہ کھو گیا۔ ماں کی محبت، ماں کی جو محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے، وہ دنیا کی کسی محبت میں پائی نہیں جاتی۔ کوئی بھی بچہ ملتا تو وہ خاتون بچے کو اٹھا کر دودھ پلاتی ہے، سمجھتی ہے کہ اپنا بچہ ہے، یعنی محبت میں اتنی پاگل ہو جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں ڈھونڈ رہی وہاں ڈھونڈ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، آخر کار اس کو اپنا بچہ مل گیا۔ وہ بچے کو لے کر خوشی سے چمٹا لیتی ہے، محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، اللہ سے تعلق قائم کرے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں حد درجے اللہ سے محبت کرنے والا بنا، تاکہ عبادتوں میں دل لگے، عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ اے اللہ تجھ سے ڈر کر نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، عذابات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھائی جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، جن کی جو جائز تمنائیں جائز مرادیں ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے بہترین روزگار سے انہیں لگا دے۔ اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں عقل حلال کی توفیق عطا فرما، زندگی میں برکت دے، کمائی میں برکت دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ازدواجی تعلق کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ خاندانی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا بنا۔ اے اللہ جہاں کہیں دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم۔